بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یزید بن زری یونس کہتے ہیں کہ عبداللہ بن زیاد حضرت معقل بن یسار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیماری میں ان کی عیادت کے لیے آئے۔ ان کا حال پوچھا۔ حضرت معقل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں تجھ سے ایک حدیث بیان کرتا ہوں جو میں نے ابھی تک بیان نہیں کی، وہ یہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ جسے لوگوں کا حکمران بناتا ہے اور پھر وہ لوگوں کے حقوق کی ادائیگی میں کوتاہی کرتے ہوئے مرتا ہے تو اللہ اس پر جنت حرام کر دیتا ہے۔ ابن زیاد کہنے لگا، کیا تم مجھ سے اس سے پہلے یہ حدیث نہیں بیان کر چکے؟ حضرت معقل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، میں نے تجھ سے یہ حدیث بیان نہیں کی، یا یہ فرمایا کہ میں تجھے اس سے پہلے یہ حدیث بیان نہیں کر سکا۔ ابھی ملیح سے روایت ہے کہ عبیداللہ بن زیاد حضرت معقل بن یسار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیماری میں ان کی عیادت کے لیے ان کے پاس آیا تو اس سے حضرت معقل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میں تجھ سے ایک ایسی حدیث بیان کرتا ہوں کہ اگر میں مرنے والا نہ ہوتا تو میں تجھ سے وہ حدیث بیان نہ کرتا۔ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ جو آدمی مسلمانوں کا حکمران ہو اور پھر ان کی بھلائی کے لیے جد و جہد نہ کرے اور خلوص نیت سے ان کا خیر خواہ نہ ہو تو وہ ان کے ساتھ جنت میں داخل نہ ہوگا۔ حضرت عوف بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تمہارے بہترین حکمران وہ ہیں جنہیں تم پسند کرتے ہو اور وہ تمہیں پسند کرتے ہیں، اور تم ان کے جنازے میں شرکت کرتے ہو اور وہ تمہارے جنازوں میں شرکت کریں، اور تمہارے بدترین حکمرانوں میں سے وہ ہیں جن سے تم بغض رکھتے ہو اور وہ تم سے بغض رکھتے ہوں، تم ان پر لعنت کرنے والے ہو اور وہ تم پر لعنت کرتے ہیں۔ ہم نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، کیا ہم اس وقت انہیں معزول نہ کر دیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نہیں، جب تک وہ تمہارے درمیان نماز قائم کرتے رہیں۔ آگاہ رہو، جس شخص کو کسی پر حاکم بنایا گیا پھر انہوں نے اس میں ایسی چیز دیکھی جو اللہ کی نافرمانی ہو تو وہ اللہ کی معصیت و نافرمانی والے عمل کو ناپسند کریں اور اس کی فرمانبرداری سے اپنا ہاتھ نہ کھینچیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک فوج بھیجی اور ایک شخص کو اس کا امیر مقرر کیا۔ اس نے آگ جلائی اور کہا، تم لوگ اس میں داخل ہو جاؤ۔ تو کچھ لوگوں نے تو اس میں داخل ہونا چاہا اور دوسروں نے کہا، ہم تو ایمان لا کر آگ ہی سے بھاگے ہیں۔ پھر لوگوں نے اس کا ذکر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان لوگوں سے جنہوں نے اس میں داخل ہونا چاہا تھا فرمایا، اگر تم اس میں داخل ہو جاتے تو قیامت تک اسی میں رہتے، اور دوسروں سے اچھی بات کہی۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ کی نافرمانی میں اطاعت نہیں ہوتی، اطاعت صرف نیک کاموں میں ہے۔ تشریح: صرف نیک کاموں میں اطاعت اور نافرمانی کے کاموں میں اطاعت نہ کرنے کی بات ہر ایک اختیار والے کے ساتھ ہوگی، خواہ حکمران اعلیٰ ہو یا ادنا، یا والدین یا اساتذہ، شوہر یا کسی تنظیم کا سربراہ۔ اگر کسی سربراہ کا اکثر حکم اللہ کی نافرمانی والا ہی ہو تو ایسے آدمی کو سارے ماتحت لوگ مشورہ کر کے اختیار سے بے دخل کر دیں، لیکن ہتھیار سے نہیں، یا فتنہ و فساد برپا کر کے نہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 مرتبہ فرمایا، دین سراپا خیر خواہی ہے۔ لوگوں نے پوچھا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، کس کے لیے؟ فرمایا، اللہ کے لیے، اس کی کتاب کے لیے، مسلمانوں کے ائمہ حکمرانوں اور عام مسلمانوں کے لیے۔ وضاحت: اخلاص کے ساتھ اللہ کی عبادت کرنا اور اس کی ذات پر صحیح طور پر ایمان رکھنا، یہ اللہ کے ساتھ خیر خواہی ہے، جس کا فائدہ انسان کو خود اپنی ذات کو پہنچتا ہے، ورنہ اللہ عز و جل کی خیر خواہی کون کر سکتا ہے؟ اس کا دوسرا معنی یہ بھی ہے کہ نصیحت اور خیر خواہی کا حق اللہ کے لیے ہے جو وہ اپنی مخلوق سے کرتا ہے، اور اس کی کتاب قرآن کے ساتھ خیر خواہی اس کے احکام پر عمل کرنا ہے، اس میں غور و فکر اور تدبر کرنا، اس کی تعلیمات کو پھیلانا، اس میں تحریف سے بچنا، اس کی تصدیق کرنے کے ساتھ اس کی تلاوت کا التزام کرنا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کا پابند ہونا،
اس کی رسالت کی تصدیق کرنا اور اس کی فرمانبرداری کرنا، یہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خیر خواہی ہے۔ مسلمان حکمران اور ائمہ کی خیر خواہی یہ ہے کہ حق اور غیر معصیت میں ان کی اعانت اور اطاعت کی جائے، سیدھے راستے سے انحراف کرنے کی صورت میں ان کے خلاف خروج و بغاوت سے گریز کرتے ہوئے انہیں معروف کا حکم دیا جائے، سوائے اس کے کہ ان سے صریحاً کفر کا اظہار ہو، تو ایسی صورت میں ترک اعانت ضروری ہے۔ عام مسلمانوں کی خیر خواہی یہ ہے کہ دنیا و آخرت سے متعلق جو بھی خیر اور بھلائی کے کام ہیں ان سے انہیں آگاہ کیا جائے، اور شر و فساد کے کاموں میں ان کی صحیح رہنمائی کی جائے اور برائی سے روکا جائے۔